بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ماتم کا شرعی حکم کیا ہے؟ ماتم جائز ہے یا پھر ناجائز ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ریحان طارق کی ایک پوڈ کاسٹ تھی، جس میں ایک خاتون جس سے وہ سوال کر رہا تھا ماتم کے حوالے سے، اور اس نے ایک عالم کا اس کو کلپ بھی سنایا جس میں عالم صاحب بیان کر رہے تھے کہ ماتم کرنا ناجائز ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی اس کی جو ہے نا کوئی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو وہ جو خاتون تھی اس سے جواب لے رہے تھے کہ اب آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو وہ جو خاتون تھی اس کا کیا جواب دیتی ہے آپ ذرا سنیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم شہید زندہ ہوتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ میت پہ رونا نہیں چاہیے۔ اب پہلے یہ فیصلہ کریں کہ وہ میت ہے یا زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ماتم کرنا یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، یہ چیزیں جو بھی ہیں آپ قرآن میں دیکھ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سورہ یوسف میں ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام ان کی آنکھوں سے غائب جو ہو گئے تھے تو کہا واہ اسفا، ہائے افسوس، یہ ماتم ہی ہے، ہائے افسوس۔ اور وہ اتنا روئے تھے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یعنی انہیں نظر نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے، نابینا ہو گئے تھے۔ تو کیا وہ اپنے آپ کو، جو لوگ آتے تھے آگے کہتے تھے کہ آپ نہ رویا کریں، کیوں روتے ہیں، حضرت یوسف تو زندہ ہیں، آپ کو ملیں گے، آپ اپنے آپ کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اب وہ غلط کر رہے ہیں کیا نبی؟ جبکہ خدا تو فرما رہا ہے فہو کظیم، وہ بے صبرے نہیں تھے، وہ صبر رکھتے تھے، وہ قزیم یعنی وہ صبر کر رہے تھے، یعنی رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ نابینا ہو گئے ہیں۔ نابینا ہونے کے بعد بھی خدا فرما رہا ہے وہ بے صبرے نہیں تھے، تو ہم تو اتنا نہیں روئے ہیں کہ ہم نابینا ہو جائیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کی آپ ہسٹری کو دیکھ لیں نا، انہوں نے کوئی حدیث منشن کی ہے؟ کہا حدیثیں ہیں، کون سی کتاب میں حدیث ہے، اس کو بیان کریں، کون سی کتاب میں ہے؟ آپ نے سنا کہ خاتون کہتی ہیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی مثال دی، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی مثال دے کے کہا کہ جی دیکھیں یعقوب علیہ السلام یا صفا علی یوسف، ہائے یوسف، ہے یوسف پکار رہے ہیں، حتیٰ کہ روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھیں ہیں ان کی بینائی چلی گئی، یعقوب علیہ السلام نابینے ہو گئے۔ تو کہتی ہیں کہ کیا نبی غلط کر رہے تھے؟ کیا نبی غلط کر رہے تھے؟ ماتم کرنا اگر ناجائز تھا تو پھر نبی غلط کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص، عقل مند دانا جو شخص ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی غلط کر رہے تھے، اور یقیناً صحیح بات بھی یہی ہے کہ نبی غلط نہیں کرتے۔ تو کیا اس سے ماتم جو ہے نا وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ماتم کرنا چاہیے، یا پھر ثابت نہیں ہوتا؟ مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت میں ماتم کا جو حکم ہے وہ حرام ہے، شریعت میں ماتم حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ پھر یعقوب علیہ السلام کیوں ماتم کرتے تھے؟ دیکھیں ماتم کرنے میں اور جو کام یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کوئی ماتم نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماتم جو ہوتا ہے یہ ایک اختیاری فعل ہوتا ہے۔ اختیاری فعل کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزڈ ہے، کہ ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہے مثال کے طور پہ، کہ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو باقاعدہ ارینج کرتے ہیں کہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام کے اوپر یہ جو 10 محرم کو یا عاشورہ محرم کے اندر ماتم ہوتا ہے، یہ آرگنائزڈ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی ہو، غم اس کو یاد ہے اور غم کی وجہ سے وہ ایسا کچھ کر رہا ہو، بلکہ ایک پلاننگ کی جاتی ہے، ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے، فلاں جگہ پہ احتجاج کرنا ہے، فلاں جگہ پہ پیٹنا ہے، فلاں جگہ پہ زنجیر زنی کرنی ہے، ایسے ایسے کرنا ہے، یہ آرگنائزڈ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا جو غم تھا وہ آرگنائزڈ نہیں تھا، یعنی انہوں نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا ہوا تھا کہ ابھی ایسے ایسے کرنا ہے اور میں نے نبینے ہو جانا ہے۔ نبینا وہ خود اپنی مرضی سے نہیں ہوئے تھے بلکہ غم میں ہوئے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام بیٹا تھا اور بیٹے کی محبت ہے، ظاہر محبت آتی ہے، اور پھر غیر اختیاری چیز رونا آ جانا، پھر بیٹے کو غیر اختیاری طور پہ یا صفا علی یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف پکارنا، یہ غیر اختیاری چیز ہے، ان کے اختیار میں نہیں تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت مختلف ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کچھ اور تھی، ہماری جو شریعت محمدیہ ہے یہ کوئی اور شریعت ہے، ان کے احکام کچھ اور تھے، ہمارے احکام کچھ اور ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا ہر وہ چیز جو ہماری شریعت میں جائز ہے پہلی شریعتوں کے اندر بھی جائز ہو، ہر وہ چیز جو اس شریعت میں ناجائز تھی ہماری شریعت میں بھی ناجائز ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کئی ساری چیزیں مختلف ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کچھ اور تھی، ہماری شریعت کچھ اور ہے۔ کسی شریعت کے اندر کوئی چیز جائز ہوتی ہے اور وہی چیز اگلی شریعت کے اندر ناجائز ہوتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے، اور ایسا بہت بار ہوتا ہے۔ میں مثال لیتا ہوں، پچھلی شریعتوں کے اندر روزہ، اس کے اوقات مختلف تھے،
پچھلی شریعتوں کے اندر اکثر جو شریعت تھی ان میں 2 نمازیں ہوا کرتی تھی، صرف اور صرف 2 نمازیں فرض. ہماری شریعت میں 5 نمازیں فرض ہیں. پچھلی شریعت کے اندر توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا واقعہ سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے. فَاقْتُلُوا عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، کہ تم نے توبہ کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ خود کی گردن خود اڑا دینی ہے، خود کو خود قتل کر دینا ہے. اب ہمارے یہاں ایسا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، خودکشی ہے. لیکن اس شریعت میں کیا تھا؟ اس شریعت میں جائز تھا. اللہ نے حکم دیا اب ایسا کرنا ہے تم نے، اگر توبہ چاہیے تو دیکھا جائے گا کہ اس شریعت میں حکم کیا تھا، ہماری شریعت میں حکم کیا ہے. اگلی بات، یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں نبی کے لیے تخصیص شدہ ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں. کچھ چیزوں کے اختیارات نبی کو ہوتے ہیں، کچھ کام نبی کر سکتا ہے، امت نہیں کر سکتی، باقی لوگ نہیں کر سکتے. مثال لیتا ہوں، مثال لے لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی، آپ کے 11 نکاح تھے. لیکن امت میں کوئی بھی شخص 11 نکاح نہیں کر سکتا، ایک ٹائم میں 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم خاص ہے، اور کئی ساری چیزیں ایسی نبی کے لیے خاص ہوتی ہیں. میں کئی ساری مثالیں بیان کر سکتا ہوں، صرف وقت بچانے کے لیے ایک بیان کر رہا ہوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، امتی نہیں کر سکتا، 4 سے زیادہ ایک ٹائم میں رکھ نہیں سکتا، ایک ٹائم میں 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیز ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا چونکہ غم بڑا تھا، نبی تھے، بیٹا بھی نبی تھا اور نبی بننا تھا. یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا، یوسف علیہ السلام خواب بھی بیان کر چکے تھے. تو ہو سکتا ہے یہ یعقوب علیہ السلام کی تخصیص ہو. تو اس چیز کو دلیل بنا کے شریعت اور ہے، نبی اور ہے، تخصیص والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. بندہ کیا کرے پھر، گنائز جو ہے نا ماتم رکھ لے، پھر کہنا یہ شروع کر دیا یعقوب علیہ السلام نے ماتم کیا تھا، اور وہ اپنی مرضی سے جیسے نبی نے ہو گئے تھے، دلیل بنا دی. ہماری شریعت کیا ہے؟ ہماری شریعت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لیس منا من لقم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسا بندہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے رخسار پیٹے، اپنا گریبان چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت والی باتیں کرے ماتم کے اندر. جاہلیت والی یعنی ایسی باتیں جو جائز نہیں ہیں شریعت میں، شریعت میں جن کا کرنا جائز نہیں ہے، ایسی باتیں پھر کہیں کہ ماتم کے اندر سب جائز ہوتا ہے. بھی ماتم ہی جائز نہیں ہے تو ماتم کے اندر سب جائز کیا ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا بیٹا سیدنا ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں انا بفراقک لمحزونون، بیٹے تمہاری جدائی نے ہمیں غمزدہ کر دیا ہے. ظاہر ہے یہ غیر شرعی الفاظ نہیں ہیں. آنکھوں سے آنسو نکالنا یہ کوئی اختیاری فعل نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے آنکھوں سے آنسو نکال لے کوئی بھی بندہ. اب لوگوں نے سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی آپ تو ہمیں ماتم سے منع کرتے ہیں، آپ تو نوحہ کرنے سے، آپ تو غم کرنے سے منع کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انھا لرحمہ، یہ تو رحمت ہے، ظاہر محبت کے آنسو ہیں. اور یہی بات ہم ان لوگوں کے لیے بھی کہتے ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ماتم کو جائز قرار دیتے ہیں اور اس حوالے سے غلط دلیلیں بیان کرتے ہیں. بھی اگر آپ کو حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت ہے تو آپ کو اختیار ہے، آپ جب بھی حسین رضی اللہ عنہ کی یاد آئے، غم آئے، آپ رونا شروع کرتے ہیں، رو سکتے ہیں، رونا آ جاتا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں اس چیز سے، یہ جائز ہے. لیکن آرگنائز کر کے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت منصوبہ بنانا، پھر جیز نہیں کرنا، پھر ایسا کچھ کرنا، جان بوجھ کے جو غیر اختیاری نہ ہو بلکہ اختیار میں ہو سارا کچھ، وہ کام کرنا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک طرف آپ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو زندہ مانتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں، دوسری طرف حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم مناتے ہیں. زندوں کا ماتم کون مناتا ہے؟ زندوں کا ماتم ہماری سمجھ سے باہر ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ماتم جو ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، وہ صدمے کے بعد ہوتا ہے، صدمے سے پہلے نہیں ہوتا. یعنی حسین رضی اللہ عنہ کا اگر آپ ماتم کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، تو غم اگر غیر اختیاری طور پہ آپ منا سکتے ہیں، بالکل منائیں. غم عام طور پہ حسین رضی اللہ عنہ کا شہادت کے بعد ہونا چاہیے، شہادت سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ شہادت سے پہلے والا یہ جو ماتم اور غم ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ مثال کے طور پہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہادت 10 محرم الحرام میں ہے، لیکن ماتم شروع ہوتا ہے 1 محرم الحرام سے. پہلے دن ماتم، دوسرے دن ماتم، تیسرے دن، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، 9ویں دن ماتم، اور 10ویں دن ماتم کی جو وقت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا آتا ہے اس سے پہلے ماتم ہوتا ہے.
جیسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آتا ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، ماتم ختم ہو جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ شہادت کی تاریخ سے ماتم شروع ہوتا، یہ تو شہادت کی تاریخ سے پہلے ماتم شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی شہادت کی تاریخ شروع ہوتی ہے ماتم ختم ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ایک بات ذہن میں رکھے، کہیں بھی کوئی ماتم کرنا، نوحہ کرنا شریعت میں ناجائز ہے۔ غیر اختیاری طور پہ اگر کوئی بندہ کر گزرتا ہے، غیر اختیاری طور پہ کر گزرتا ہے، اس کو اس چیز کا صبر کرنا چاہیے، شریعت صبر کی تلقین دیتی ہے، لیکن اگر وہ صبر بھی نہیں کر پا رہا تو پھر اس کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ لیکن آرگنائز کر کے اور کفر یا شرک یا کوئی الفاظ اقوال استعمال کرتا ہے جو شریعت میں ناجائز ہیں، تو ایسا ماتم جو ہے شریعت کے اندر بالکل بھی حرام ہے۔